subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8th اردو کوشچن آنسر سبق نمبر 12 ہے خطوط۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجئے۔ پہلا خط ہے، خط کا مطالعہ کر کے ذیل کا خاکہ مکمل کیجئے۔ خط مکتوب نگار مکتوب الیہ، مکتوب نگار نشاط النساء بیگم اور مکتوب الیہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی۔ سوال نمبر 2 ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا ہے، بمبئی ہائی کورٹ میں اپیل کرنے سے مولانا کو کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرا، ڈاکٹروں نے نشاط النساء بیگم کو کیا رائے دی؟ تیسرا، جیل سپرنٹینڈنٹ کی شرارتوں کا مولانا کی صحت پر کیا اثر ہوا؟ چوتھا، جیل سپرنٹینڈنٹ کی شرارتوں پر نشاط النساء بیگم کو کس بات کی تشویش تھی؟ پانچواں، نشاط النساء بیگم نے مکتوب الیہ سے کس بات کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی تھی؟ چھٹا، مولانا حسرت موہانی نے بیگم موہانی کو کس بات کی ہدایت کی؟ پہلے کا جواب ہے، بمبئی ہائی کورٹ میں اپیل کرنے سے مولانا کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آخری فیصلہ ٹھیک ہوا تو مولانا پر جو رشوت کا لغو اور جھوٹا الزام لگایا گیا وہ غلط ثابت ہوگا اور مجسٹریٹ کی صریح بے ایمانی ظاہر ہو جائے گی۔ دوسرا، ڈاکٹروں نے نشاط النساء بیگم کو رائے دی کہ وہ کانپور کی بجائے پونا میں قیام کرے کیونکہ ان کے لیے پونا کی آب و ہوا مفید ہے۔ تیسرا، جیل سپرنٹینڈنٹ کی شرارتوں کی وجہ سے مولانا کے دماغ پر خراب اثر پڑنے کا خدشہ تھا۔ چوتھے کا جواب ہے، نشاط النساء بیگم کو تشویش تھی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی شرارتوں کی وجہ سے کہیں مولانا کی دماغی حالت خراب نہ ہو جائے۔ پانچواں، نشاط النساء بیگم نے مکتوب الیہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولانا کی دماغی حالت صحیح رہے اور اللہ تعالیٰ صحیح سلامت ان کو ظالموں کے ظلم سے رہا کرے۔ چھٹا، مولانا حسرت موہانی نے بیگم کو تاکید کی کہ قطب میاں کو سلام لکھو اور انہیں چند تازہ غزلیات سے بغرض ملاحظہ ارسال کرنے کی ہدایت کرو۔ تیسرا سوال ہے، مختصر جواب لکھیے۔ اس کا پہلا ہے، مولانا حسرت موہانی کی رہائی کے سلسلے میں نشاط النساء بیگم نے کون سی کوششیں کی؟ دوسرا، جیل سپرنٹینڈنٹ مولانا کے ساتھ کون کون سی شرارتیں کرتا رہتا؟ تیسرا، نشاط النساء بیگم نے مکتوب الیہ کو اپنی صحت اور پونا سے متعلق کون سی باتیں لکھی ہیں؟ چوتھا، جیل میں مولانا پر کیا کیا ظلم کیے گئے؟ پہلے کا جواب ہے، مولانا حسرت موہانی کی سیاسی و سماجی سرگرمیوں میں نشاط النساء بیگم ہمیشہ ان کی معاون و مددگار رہیں۔ حسرت موہانی کی رہائی کے سلسلے میں بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ انہوں نے سیف الرسول وارڈر کی اپیل بیرسٹروں کی رائے سے بمبئی ہائی کورٹ میں داخل کی۔ انہیں اس بات کی امید تھی کہ رشوت والی دفعہ 161 اڑا دی گئی تو مولانا کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آخر میں فیصلہ ٹھیک ہوا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور مجسٹریٹ کی صریح بے ایمانی کا راز کھل جائے گا۔ دوسرے کا جواب ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ مولانا کے ساتھ روزانہ کوئی نہ کوئی شرارت کرتا رہتا تھا۔ اس نے مولانا کی سہولت کی چیزوں، برش، آئینہ، سرما، قرآن شریف رکھنے کا تختی، حتیٰ کہ پانی کا گھڑا تک اٹھوا لیا تھا۔
اس نے پانی کی قلت پیدا کر رکھی تھی، گیہوں کی روٹی دینا بند کر دی تھی، جوار باجرے کی روٹی وہ بھی مٹی ملی ہوئی دی جاتی تھی، ترکاری بھی خراب دی جاتی تھی، لکھنا تو درکنار، پڑھنے کے لیے بھی ان کو کتابیں میسر نہ تھی، گورنر کے یہاں سے آئی ہوئی سینسر شدہ کتابیں تک وہ نہیں دیتا تھا۔ تیسرا، نشاط النساء بیگم نے اپنے مکتوب میں مکتوب الیہ کو اپنی صحت اور پونا سے متعلق لکھا ہے کہ علاج برابر کر رہی ہوں، میرے مرض کے لیے ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق کانپور کی بجائے پونے کی آب و ہوا مفید ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ بھی شہر سے دور بنا ہوا ہے، پہلے کی بنسبت صبح کے وقت طبیعت کسی قدر صاف رہتی ہے۔ چوتھا، جیل میں مولانا پر دفعہ 161 کے تحت رشوت خوری کا مقدمہ قائم کیا گیا، جو بالکل لغو، جھوٹ اور سراسر خلاف قاعدہ و قانون تھا۔ وجہ لکھیے۔ پہلا ہے، بیگم حسرت موہانی کانپور کے بجائے پونا میں رہ رہی ہیں۔ دوسرا، بیگم حسرت موہانی نے مولانا کی تازہ غزلیں اصلاح کے لیے ارسال کی۔ تیسرا، جیل سپرنٹنڈنٹ ہر روز مولانا کے ساتھ شرارتیں کرتا تھا۔ پہلے کا جواب ہے، بیگم حسرت موہانی کانپور کے بجائے پونا میں رہ رہی تھی۔ بیگم حسرت موہانی بیمار تھیں، ان کے ڈاکٹر کی رائے تھی کہ ان کے لیے کانپور کے بجائے پونا کی آب و ہوا مفید ہے۔ دوسرے یہ کہ مولانا حسرت موہانی بھی ان دنوں پونا کی جیل میں قید تھے، اس لیے بیگم حسرت موہانی کانپور کی بجائے پونا میں رہ رہی تھی۔ دوسرا، بیگم حسرت موہانی سے خصوصی طور پر غزلیں ارسال کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ بہتر اصلاح کر کے پیش کی جا سکے۔ تیسرا، جیل سپرنٹنڈنٹ ہر روز مولانا کے ساتھ شرارتیں کرتا تھا۔ اس کا جواب ہے، جیل سپرنٹنڈنٹ کا برتاؤ مولانا کے ساتھ بہت زیادہ سخت تھا اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا جس سے مولانا کو تکلیف ہو، جیسے اس نے استعمال کی ایک ایک چیز اٹھوا لی تھی، پانی کا گھڑا تک نہیں چھوڑا، لکھنے پڑھنے کا سامان بھی اٹھوا لیا تھا۔ دوسرا خط ہے، جان پہچان کی مدد سے ذیل کا شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ رشید حسن خان، مضامین، کتابیں، زندگی، شناخت۔ پہلا ہے، تاریخ پیدائش 10 جنوری 1930، مقام پیدائش شاہ جہاں پور، تاریخ وفات 26 فروری 2006، مقام وفات شاہ جہاں پور۔ رشید حسن خان کی شناخت، ماہر لسانیات، محقق، مدون۔ رشید حسن خان کے مضامین، اردو املا، لغت، زبان و بیان کی قواعد۔ رشید حسن خان کی کتابیں، عبارت کیسے لکھیں، تفہیم، انشاء اور تلفظ۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، فاروقی صاحب نے مصنف کو کب کب خط لکھا؟ دوسرا، مصنف کو غربت در وطن کا احساس کیوں ہوا؟ تیسرا، مصنف نے فاروقی صاحب کا کس بات کے لیے شکریہ ادا کیا؟ چوتھا، مصنف کی صبح سے شام کس طرح ہو رہی ہے؟ پانچواں، مصنف نے فاروقی صاحب کو اپنی داستان کیوں سنائی؟ پہلے کا جواب ہے، فاروقی صاحب نے مصنف کو پہلا خط یوم عید الفطر کو اور دوسرا خط 28 فروری کو لکھا۔ دوسرا، مصنف کے سوا گھر کے سبھی افراد کے پاس رہنے کی جگہ تھی، مگر مصنف کا شمار پردیسیوں میں ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی کمرہ نہ تھا، اس لیے مصنف کو غربت در وطن کا احساس ہوا۔ تیسرے کا جواب ہے، مصنف نے فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کیا کیونکہ فاروقی صاحب مصنف کو یاد رکھتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا، مصنف کی صبح سے شام مزدوروں کے ساتھ سر کھپانے میں ہو رہی ہے۔ پانچواں، مصنف مصروفیت کے سبب
جلسے میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے فاروقی صاحب کو اپنی داستان سنانی پڑی۔ مختصر جواب لکھیے۔ پہلا، مصنف نے جلسے میں حاضر نہ ہونے کی کیا وجہ بتائی؟ دوسرا، مصنف کو علیحدہ کمرہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے۔ مکتوب نگار مکتوب لیا۔ پہلے کا جواب ہے، مصنف کا شمار پردیسیوں میں ہوتا رہا۔ گھر کے تمام افراد کے پاس رہنے کی جگہ تھی، مگر مصنف کے نام کا کوئی کمرہ نہیں تھا۔ ان کی کتابوں کے بنڈل بندھے پڑے رہتے تھے، ان کو بھی رکھنے کی جگہ نہ تھی، اس لیے انہیں مجبوراً کمرہ بنوانا پڑ رہا تھا۔ مزدوروں کے ساتھ انہیں صبح سے شام تک لگے رہنا پڑتا۔ کمرہ بنوانے کی مصروفیت کو مصنف نے جلسے میں حاضر نہ ہونے کی وجہ بتائی۔ دوسرا، گھر کے تمام افراد کے لیے اٹھنے بیٹھنے کو جگہ تھی، مگر مصنف کے پاس کوئی کمرہ نہ تھا۔ ان کی کتابیں بنڈل میں بندھی رکھی تھی، اس لیے انہیں کمرہ بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ خط مکتوب نگار رشید حسن خان، مکتوب لیا پروفیسر نثار احمد فاروقی۔ اپنے پاس تو دست خالی کی لکیریں ہیں، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ کفایت شعاری کے لفظ سے راج مزدور واقف نہیں اور میرا کام اصلاً اسی کا تعارف ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے، اپنے پاس تو دست خالی کی لکیریں ہیں، اس جملے کی استحسانی وضاحت۔ مصنف نے اپنی تنگ دستی کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ مصنف کو مجبوراً مکان بنوانا پڑا، ورنہ ان کی معاشی حالت ایسی نہیں تھی کہ کوئی مکان تعمیر کروا سکے۔ جو تو کام شروع ہو گیا، مگر صبح سے شام تک مزدوروں کے ساتھ سر کھپانا پڑ رہا تھا تاکہ کفایت شعاری کے ساتھ کمرہ تیار ہو جائے۔ کفایت شعاری کے لفظ سے راج مزدور واقف نہیں اور میرا کام اصلاً اسی کا تعارف ہے، اس کی وضاحت۔ رشید حسن خان نے پروفیسر نثار احمد فاروقی کو اپنے مکتوب میں اپنی کفایت شعاری کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے راجگیروں اور مزدوروں کی ایک عادت کا انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنے کام کے دوران کفایت شعاری کے بجائے شاہ خرچی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انہیں اپنے فن اور کام کا مظاہرہ مقصود ہوتا ہے۔ صاحب خانہ کے پیسوں کی بربادی سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس لیے ان کی نگرانی کرنا اور انہیں کفایت شعاری سے واقف کرانا ضروری تھا۔ خطوط سے کہاوتیں تلاش کر کے لکھیے۔ خطوط سے محاورے تلاش کر کے لکھیے۔ کہاوتیں: دروازے پر ہاتھی باندھنا۔ دوسرا، دست خالی کی لکیریں۔ تیسرا، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ دوسرا ہے، خط سے محاورے تلاش کر کے لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا صادر ہونا، دوسرا راز کھلنا، تیسرا دھن کا پکا ہونا، چوتھا سر کھپانا۔ خط کے متن کے حوالے سے جملے درست کر کے لکھیے۔ پہلا، قلت پانی کی بھی ہے۔ دوسرا، خراب ترکاری ملتی ہے۔ تیسرا، دست خالی کی لکیریں تو اپنے پاس ہے۔ چوتھا، راج مزدور واقف نہیں کفایت شعاری کے لفظ سے۔ پہلا ہے، پانی کی بھی قلت ہے۔ دوسرا، ترکاری خراب ملتی ہے۔ تیسرا، اپنے پاس تو دست خالی کی لکیریں ہیں۔ چوتھا، کفایت شعاری کے لفظ سے تو راج مزدور واقف نہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔